اور اگر کوئی ایلڈرلی لوگ ہیں اور ان کو آپ کو نصیحت کرنا ہے تو انڈائریکٹ دعویٰ جو ہے یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے. اس میں آپ کیا کریے، جیسے مثال کے طور پہ کسی کے والد صاحب جو ہیں وہ ربا میں انوالو ہیں، سود میں انوالو ہیں. بیٹا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے باپ جو ہے وہ سود کا کام چھوڑ دیں. تو اگر وہ سیدھے جا کے بولے گا تو کیا اس کے ابا اس کی بات مانیں گے؟ آپ اپنے ابا کے پاس جائیے اور کہیے کہ ابا، ہو سکتا ہے آپ کا کوئی دوست ہو جس کے والد بھی سود میں انوالو ہوں، تو آپ اپنے والد سے ہی مشورہ لے لیجیے کہ ابا، میرا ایک دوست ہے، اس کے والد سود میں انوالو ہیں اور وہ سود کا کام کرتے ہیں، تو آپ بتائیے وہ کیا کرے میرا دوست کہ اس کے والد سود چھوڑ دیں. اب ابا جو ہے ان کو خود پتا ہے کہ وہ خود بھی انوالو ہیں، اب وہ کیا مشورہ دیں گے، جو بھی وہ مشورہ دیں گے تو یہ ایک طرح کا انڈائریکٹ دعویٰ ہے. یا پھر آپ یہ کہیے کہ میرے دوست کے والد سود میں انوالو تھے تو میرے دوست نے اپنے ابا سے یہ کہا، اور یعنی کہ آپ قصہ بتا رہے ہیں، نریٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح میرے دوست نے اپنے والد سے کہا سود کے تعلق سے، اور اسی دوران آپ ساتھ ہی ساتھ اپنے والد کو بھی نصیحت کر رہے ہیں. آپ ڈائریکٹلی نہیں بول رہے لیکن اپنے دوست کا قصہ بتا کر اپنے والد کے سامنے والد کو بھی نصیحت کر رہے ہیں. یا آپ نے کوئی خطبہ سنا تو آپ نے آ کے نریٹ کیا کہ ابا، آج میں نے خطبہ سنا، شیخ نے سود کے بارے میں یہ کہا. تو شیخ نے کہا سود کے بارے میں، آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ ابا آپ یہ کریے، آپ وہ کریں. اگر آپ ڈائریکٹلی ابا سے بولیں گے، اپنے والد سے بولیں گے تو شاید وہ غصہ ہو جائیں. لیکن اگر آپ بولیں گے آج میں نے خطبے میں یہ باتیں سنی سود کے بارے میں، یا آج میرے ٹیچر نے مجھے یہ بتایا، تو آپ انڈائریکٹلی اپنے ابا کو نصیحت بھی کر رہے ہیں، اور الحمدللہ وہ آپ پہ غصہ بھی نہیں ہوں گے، برسیں گے بھی نہیں، اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات کو مان لیں اور سود میں ڈیل کرنا چھوڑ دیں. سود تو ایک ایگزامپل ہے، اس کے علاوہ بھی کسی بات پر اگر آپ کو نصیحت کرنا ہے اپنے والد کو، اپنے والدہ کو، اپنے چچا کو، جو بھی آپ سے بڑا ہے، اپنے ٹیچر کو، تو آپ انڈائریکٹ دعویٰ کی ٹیکنیک استعمال کر سکتے ہیں. یعنی کسی اور کا ایگزامپل دے کر اس نے مجھ سے یہ کہا اور ایسی بات کہی، اور اسی دوران آپ جو ہے نصیحت بھی کر رہے ہیں.